بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حدیث کا عنوان ہے کہ اہل جنت کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یأکلون فیہا، کہ بے شک جنت والے جنت میں کھائیں گے، ویشربون، اور پئیں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کھانا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہاں بھوک لگے گی نہیں۔ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اہل جنت نہ ان کو بھوک لگے گی جنت میں، نہ پیاس لگے گی۔ یہ جو کھائیں گے کس کے لیے؟ لذت کے لیے، اس کی بڑی لذت ہوگی، بڑی لذت، چسکے کے لیے، مزے کے لیے، لذت کے لیے۔ اور نہ وہ پیاسے ہوں گے۔ مشروبات بشمول شراب کے، ساری کی ساری مشروبات، یہاں کسی قسم کی شربتیں تو وہاں پھر کتنی قسم کے شربت ہوں گے اور مشروبات ہوں گے، تو وہ بھی چسکے کے لیے، پیاس کی وجہ سے نہیں۔ پانی کوئی پیے گا وہ بھی لذت کے لیے، وہاں پانی میں بھی لذت ہو، بڑا چسکا ہوگا، مزہ ہوگا۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں دودھ ہو، شراب ہو، پانی ہو، شہد ہو، گلے گا سڑے گا نہیں، گلے گا، مزہ تو یہی ہے۔ یہاں تو ہم کوئی چیز خاص کر گرمی میں فریج سے باہر رکھ لیں، گھنٹے میں خراب ہو جاتی ہے سخت گرمی میں، لیکن وہاں کوئی چیز نہ گلے گی نہ سڑے گی، ہر وقت تازہ رہے گی، ہر وقت تازہ رہے گی۔ اور پھر کھانا ہوگا مزے کے لیے، لذت کے لیے، پینا ہوگا مزے کے لیے، لذت کے لیے۔ ادھر دیکھیں، بھوک مٹانے کے لیے ہم کھاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے اس کا، پیاس بجھانے کے لیے ہم پیتے ہیں، اس کا کتنا مزہ آتا ہے۔ اور جو ہوگا ہی لذت کے لیے، اس کھانے کا کیا مزہ ہوگا، پینے کا کیا مزہ ہوگا۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے مانگے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی جاتا ان کے پاس، عالم ہوتا غیر عالم ہوتا، کہ بھئی اللہ سے سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ بالکل ان کی ایک گردان، ایک رٹ ہوتی تھی، ہر کسی کو کہتے تھے۔ وجہ بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ احادیث میں، قرآن میں یہی آیا، تو یہ انسان مانگے۔ میں رات کو اچانک 1 بجے میری آنکھ کھلی، سر میں ایسا شدید درد تھا، جھٹکے تھے۔ اس کے بعد مجھے آج ابھی تک نیند ہی نہیں آئی، اور مجھے غالب مجھے امید تھی کہ درس نہیں ہوگا، میں نماز بھی پڑھا سکوں گے۔ کوئی نزلے کی شکایت تھی، نزلہ میرا بڑا سخت ہوتا ہے، اس سے پھر میری آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، میں جھک بھی نہیں سکتا، پھر اس لیے میں پھر نماز میں بھی نہیں آ سکتا تاکہ اور نمازوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو پھر سر درد بھی ہوتا ہے، سر درد۔ اور پھر یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی دیر سے جاتا ہوں، یہ بھی مجھے پتہ ہی ہے۔ تو رات کو پھر میں نے ایسے کیا کہ دیسی کوئی دوائی سے جلدی ٹھیک ہو جائے، سدوری کا شربت وہ بھی لے لیا، اور پھر وہ بیٹھے نے کہوہ بنا لیا اس کا، ادرک کا اور ملٹھی کا، تو اس لیے بھی گرم ہے، وہ بھی لے لیا۔ اور شوگر کی گولی تو میں لیتا ہوں 500 ملی گرام کی روز، تو شاید اس کا اثر تھا کیا، حالانکہ سونے سے پہلے بھی کچھ، کیونکہ گزشتہ رات بھی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل پھر میں نہیں سو سکا۔ صبح میں نے کہا کہ مفتیوں کی پڑھائی کا حرج ہو جائے گا، اور ادھر جب وہاں سے پھر وہ فارغ ہوا، پھر میں نے کہا ٹائم تھوڑا ہے، پھر وہ بلک صاف ہو چکے، ادھر جانا تھا، زور کے بعد ادھر چلے گئے، سو نہیں سکا۔ تو سونے سے پہلے بھی کچھ درد تھا، میں سمجھا کہ یہ نیند کی کمی کی وجہ سے، لیکن پھر بیچ میں یہ چیزیں بھی ہوگی۔ تو رات کو پھر نزلے کی کیفیت، شدید نزلہ، اور ایسے ہی جو ہے نا جھک نہیں سکتا تھا، اور ایسے ہی سر درد، تو مجھے غالب گمان یہ تھا میں نماز نہیں پڑھا سکوں۔ اور لیکن پھر ایسا ہوا کہ 4 بجے مجھے، حالانکہ 1 بجے مجھے گولی نہیں ملی، اللہ کی طرف سے مقصر میں نہیں تھی،
4 بجے ایک گولی کہیں سے مل گئی پیناڈول، وہ میں نے لے لی، لیکن اس بیماری میں کئی مرتبہ میں نے آزمایا، پیناڈول کی گولیاں میں لیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ گولی ایک سبب ہے، شفا تو اللہ دیتا ہے، اور بیماری جب میری لمبی ہو جاتی ہے اس میں پیناڈول کی گولی میں 3 ٹائم کھاتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور گولی لے کے بھی یہ ایک سبب ہے، علماء جیسے کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو، نظر سبب پہ نہ ہو، اللہ کی ذات پہ ہو کہ اگر چاہے گا تو شفا دے دے گا، نہیں تو نہیں۔ تو وہ بھی میں جو گولی کھاتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں، اللہ شفا تو تیرے ہاتھ میں، مجھے شفا دے دے، تاکہ نماز میں بھی خلل نہ ہو، درس میں بھی نہ ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درس کا، درس قرآن کا، حدیث کا، اللہ نے ایسا ایک ذوق دل میں ڈالا ہے کہ میں نہیں چاہتا اس میں لگاؤں۔ تو بظاہر نماز تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ تو اس کے اپنے فوائد ہیں، اپنا اجر ہے۔ دوبارہ اللہ نے بھی اس قابل بنایا، میں نے نماز بھی پڑھائی، بیٹھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں رکھے، رکاوٹیں دور کرے، آپ کی بھی میری بھی۔ تو فرمایا کہ کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، اور پھر کیا ہوگا، لیکن لا یتفلون، تھوکیں گے نہیں ہوگا۔ میں نے کل اس میں روشنی ڈالی ہے، یہ الگ غضب ہے کہ آدمی تھوکتا ہو، بار بار تھوکتا ہو، اور ظاہر پھر نسوار جیسی گندی چیزیں بھی نہیں ہوتی، جیسے وہ 4 کے شیخ ادریس صاحب ہے، وہ کہتے ہیں نسوار سے مجھے بڑی نفرت ہے، ایسی مجھے بھی بڑی نفرت ہے۔ اور پھر ظاہر آدمی وہ منہ سے انگلی نکالے، اس سے بھی لعاب لگ جاتا ہے، پھر وہ جو فالودہ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے انگلی، اور بعض لوگ پھر صفائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے، کھانا کھاتے وقت وہ کسی جگہ سے مل لیتے، دھوئے بغیر پھر چاول شروع کر دیتے ہیں، وہ سارا اندر چلا جاتا ہے، اگر دوسرے کے ساتھ پلیٹ میں ہو تو اس کو بھی مکس کر لیتا ہے۔ تو صفائی اللہ اور اس کے رسول نے پسند کی ہے۔ تو ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مرزا جان جانا، یہ جو عالمگیر بادشاہ گزرے ان کے خالہ زاد بھائی تھے، اور تفسیر مظہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے، مرشد تھے، قرآن و سنت، متبع سنت، بڑے اللہ والے۔ ان کی طبیعت اس قدر نازک تھی، کئی جگہ دیکھتے کہ کئی گلاس کوئی معمولی ٹھیڑا پڑا ہوا ہے، سر میں درد ہو جاتا تھا، سر میں درد ہو جاتا تھا۔ تو ایسے بھی اللہ والوں کے بعد طبیعت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صفائی ستھرائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ تو چیز ایسی بری ہے کہ آدمی جب رکھتا ہے تو اس وقت تو نسوار لگتی ہے، اور جب منہ سے نسوار نکلتی ہے تو اس وقت نسوار نہیں لگتی ہے، پھر بالکل مرغی کی بیٹ کی طرح لگتی ہے۔ ولا یبولون، پیشاب نہیں کریں گے، پیشاب بھی۔ اب ادھر دیکھیں ہمیں بار بار پیشاب آتے ہیں، اور خاص کر کے گردوں کا مریض ہو، یا گردوں میں پتھری ہو، یا شوگر کا مریض ہو، تو سر درادوں میں رضائی سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، لیکن بار بار جانا پڑتا ہے پیشاب کے لیے۔ اور پھر سفر کے دوران آدمی پھر جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے کہ پیشاب نہ آ جائے، میں کیا کروں گا، تو وہاں پیشاب جو ہے نا نہیں کریں گے۔ پیشاب کی جگہ ایک پسینہ آئے گا، وہ بھی جولائی والا پسینہ نہیں جو آدمی کو تنگ کرے، جس سے بدبو آئے پھر، اور آدمی کے کپڑے اتار کے پھینک دیں، معمولی اور خوشبودار بڑے مزے کا پسینہ، بڑا خوشبودار، مشک خوشبو کی طرح خوشبو جائے گی اس میں، ایسا پسینہ آئے گا، اس سے جو ہے نا وہ پیشاب کا جو فضلہ ہوگا وہ سے نکلے گا۔ جیسے آگے صحابہ کرام پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی کھانا کھائیں گے تو اس کی جگہ ڈکار ہوگی، ڈکار کی وجہ سے وہ ہضم ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، نہ پیٹ پھولے گا، نہ بدہضمی ہوگی کہ الٹی آ جائے آدمی کو، یا متری آ جائے آدمی کو، اور یا پھر جو ہے وہ کیا ہو پیچس لگ جائے، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ یہ ساری رغبتیں ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے، ہم اس کی تیاری کریں حاصل کرنے کی، حاصل کرنے کی تیاری کریں۔ ویسا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول 70 ماہوں سے، یعنی بے شمار ماہوں سے، 70 کنائے کثرت کا ہے عربی محاورے میں،
بے شمار ماؤں سے مہربان ہو کہ اللہ اس کے رسول میں سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے کہیں آخرت کو برباد نہ کرنا۔ آج ہم لوگوں کے تانے کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھ سکتے، بعض لوگ بالکل قبر کے دانے ہوتے ہیں اور داڑھی مونڈتے ہیں، اور پھر بعض لوگ ایسے بابے ہو کے کڑک بابے ہو کے جو بالکل آدمی کہتے ہیں آج کل جانے والے ہیں، تو یہ بعض الفاظ اور لغتوں کے ہوتے ہیں لیکن بڑے جامع معنی ہوتے ہیں۔ تو وہ اس حالت میں بھی داڑھی کچھ دونوں صاف کر، تو ذرا ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں اور چیزوں کا پابند بنایا ہے، ظاہری شکل و صورت کا ہی پابند بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہلے کئی بار کافروں کی داڑھی نہیں تھی، اس پہ کتنا آپ ناراض ہو گئے تھے، بد دعا دی تھی ان کو، اعراض فرمایا تھا، پھر اپنا امتی ہو۔ لیکن صحابہ کی کیا شان تھی؟ ایک صحابی نے جو قبہ بنایا تھا، اونچی عمارت بنائی تھی، رسول اللہ کا گزر ہوا، آپ نے صرف ناراضی کا زبان سے وہ پھر منہ موڑا تھا، اعراض فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام سے پوچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جواب دیجیے، اعراض فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا وہ آپ نے جو عمارت بنائی ہے، آپ کے قبے اور آپ کی عمارت کا پتہ چلا تھا۔ اچھا، جا کے بالکل ہموار کر دی، پھر آئے اللہ کے پیارے رسول اللہ کو میں نے ہموار کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ دنیا ان چیزوں کے لیے نہیں، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے۔ صرف کھاؤ پیو، وہ بھی ضرورت کے بقدر کہ کمر سیدھی ہو۔ انسان کو تو چاہیے، مومن کی شان یہ ہے، مومن کی شان، ہم تو مومن نہیں ہے نا، کہنے والا بھی اور سننے والے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ چند لقمے لے، کمر سیدھی کرے کہ عبادت کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ باقی یہ جگہ کھانے پینے کی بھی نہیں، کھائیں گے اور پیئیں گے جنت میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ولا یتغوطون، پاخانہ بھی نہیں کریں گے، ولا یمتخطون، اور اس طرح ناک کو بھی نہیں کھینچیں گے، نہ جاڑیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ کبھی پھینکنا پڑ جائے، کبھی کھینچنا پڑ جائے۔ یہ پانی بھی نہیں ستائے گا، ناک کے اندر، ناک کا جو پانی ہے یہ گندگی ہے، نہیں ہوگی۔ ہر قسم کی گندگیوں سے، خواہ ناک کی ہو، خواہ کانوں کی ہو، خواہ وہ پاخانے کی صورت میں ہو، پیشاب کی شکل میں ہو، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں۔ 130 فٹ کا انسان ہو اور پھر وہ 30 یا 33 برس کا ہو، کہ جس میں انتہائی جوانی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ دنیاوی 4000 مردوں کے برابر اس کی طاقت ہو، کسی قسم کی بیماری اور پریشانی نہ ہو، اور اس عالم میں اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، نہ حوروں کی کمی ہو، بیویوں کی کمی ہو، نہ محلات کی، باغات کی، اور نہ جہازوں کی، نہ ہیلی کاپٹروں کی۔ ادھر تو ہمارے حکمران جو ہے نا سیلاب کے دوران بھی وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی کے پاس یہ چیزیں ہوں گی، ادنا جنتی کے پاس بھی یہ چیزیں ہوں گی۔ تو اصل زندگی تو یہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کا ہر آدمی بادشاہ ہوگا، اس کو بادشاہت ملے گی، یہاں تک کہ ادنا درجے کا جنتی وہ بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، وہاں اس کی بادشاہت ہوگی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سارے بخاری کے حدیث ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ نے سارا کچھ مجھے دے دیا۔ اصل زندگی تو وہاں کی ہے۔ قالوا فما بال الطعام، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کھانے کا جو فضلہ ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ انسانی جسم کے اندر اللہ نے کوئی ایسی قدرتی فیکٹری رکھ دی ہے کہ کھانا جب اندر جاتا ہے تو جو کام کا ہوتا ہے، ضرورت کا، وہ تو اندر کا نظام لے لیتا ہے، جو فالتو ہوتا ہے پاخانے کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ اس لیے تو اس کو فضلہ کہا جاتا ہے کہ یہ اضافی چیز ہوتی ہے باہر آنے کی۔ ایسے ہی پانی پیتا ہے آدمی تو جس کی ضرورت ہوتی ہے اندر جتنی کی وہ تو اندر کا نظام لے لیتے ہیں، باقی پانی پیشاب کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ جو اضافی فضلہ ہوگا کھانے کا اس کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جشاء ورشح کرشح المسک، یہ ایک ڈکار ہوگی اور خوشبو ہوگی مشک کی خوشبو کی طرح، ایک سے کھانا دم ہوگا اور دوسرے سے پینا دم ہوگا، جسم سے
خوشبو نکلے گی، پینا زم، ڈکار آئے گی خوشبودار، یہاں کی طرح نہیں آدمی مولی کھائے تو پھر کسی کے پاس بیٹھ بھی نہ سکے، خوشبودار ڈکار، اسے کھانا زم ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائیے، دعا کریں۔ اور پھر فرمائی یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، وہاں اللہ تبارک و تعالی لفظی معنی ان کو تسبیح اور تحمید کا الہام کر دیں گے۔ الہام کہتے ہیں دل میں کسی چیز کے بات ڈالنے کو، لیکن یہاں مراد ہے کہ اللہ تسبیح اور تحمید یہ زبانوں پہ ایسا جاری کر دے گا، ایسا جاری کر دے گا، بے اختیار جاری کر دے گا، آٹومیٹک جاری کر دے گا، جیسے کہ دنیا میں سانس جاری ہے۔ اب دیکھیں مجھے پتہ چلا میں سانس لے رہا ہوں، اب سارے لے رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس کی دقت محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم ارادہ کر کے، جیسے ہم بات کرتے ہیں ارادہ کر کے اور جو ہے نا پوری دقت سے اور محنت سے سانس لے، نہیں، خود بخود آ جا رہی۔ ایسے ہی وہاں اللہ ذکر کو بھی زبان انسان کی زبان پہ جاری کر دے گا، اس ذکر کا اور تسبیح کا اس کو الگ مزہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں جنت کی زندگی نصیب فرمائے۔